حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ آپ کو پکڑنے کے لیے حجاج بن یوسف کی فوج آئی تھی، آپ بھاگتے بھاگتے حبیب اجمی کی خانقاہ کے اندر چلے گئے۔ اب سپاہی آئے اور آ کر پوچھا حسن بصری آیا ہے؟ آپ نے کہا جی آیا ہے۔ پھر پوچھا، پھر کہا آیا ہے، 2-3 مرتبہ پوچھا۔ سپاہیوں نے سوچا مذاق کر رہا ہے۔ حضرات ذوالفقار چپا چپا خانقاہ کا چھان مارا، لیکن حسن بصری اندر نظر نہ آئے، تھے اندر لیکن نظر نہ آئے۔ جیسے ہی سپاہی باہر گئے اور اس باہر جانے کے بعد حسن بصری حبیب اجمی کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے حبیب اجمی یہ تو بتا ان کو صحیح کیوں کہا تھا کہ حسن بصری یہیں پہ ہے، بات گھما پھرا سکتے تھے؟ تو آپ نے کہا میں نے سچ بولا ہے، اس سچ بولنے کی برکت سے میں بھی رسوائی سے بچ گیا، حسن بصری تو بھی رسوائی سے بچ گیا۔ یعنی جیسے ہی میں نے سچ بولا اس سچ کی برکت یہ تھی، وہ دشمن آئے ہوئے تھے، ان دشمنوں کی آنکھوں کے اوپر پٹی بن گئی، انہوں نے خاک کا چپا چپا چھانا لیکن حسن بصری کو خانقاہ سے تلاش نہ کر سکے۔ یعنی یہ سچ کی برکت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا آج ہماری زندگی کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اپنی زندگی کے اندر سچ کا ساتھ دو، ایسا کام ہی نہ کرو جس کے کرنے سے بندے کو کوئی جھوٹ بولنا پڑے، کیونکہ مسلمان کی شان ہی نہیں کہ ایسا کام کرے جس کے کرنے کے بعد وہ بات کو گھما پھرا کے کرے۔ اور یاد رکھو یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا، یہ جھوٹ سب گناہوں کی جڑ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک بندہ آیا اور کہا اے محبوب میں گناہ بھی کرتا ہوں، زانی بھی ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، مختلف برائیوں کا تذکرہ کیا اور جھوٹ بھی بولتا ہوں، اور مجھے ایسی بات بتاؤ میں صرف ایک گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں، اس کے علاوہ باقی میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ رب کے محبوب نے فرمایا جاؤ جھوٹ کو چھوڑ دو، جاؤ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ حضرات ذوالفقار بندہ گیا، جانے کے بعد اس نے سوچا رات کو شراب پینے لگا تو سوچا شراب پی رہا ہوں، کوئی پوچھے گا کیا پیا تھا، جھوٹ بولوں گا، میں نے تو وعدہ کیا ہے رب کے محبوب سے، جھوٹ میں نے چھوڑ دیا ہے، شراب پینا چھوڑ دی، زنا کرنے لگا یا کوئی گناہ بھی کرنے لگا، گناہ کرتے وقت یاد آیا کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا تو کیا کہوں گا، جھوٹ بولوں گا یا یہ کہوں گا میں نے فلاں گناہ کیا ہے، گناہ کرنا چھوڑ دیے۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، رب کے محبوب کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوا اور کہا اللہ کے محبوب اللہ نے مجھے سب گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، وجہ کیا ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، اور جھوٹ سب گناہوں کی جڑ ہے، سب برائیوں کی جڑ ہے۔ آج ہمارے لیے بھی لازم ہے، ہمارا اسلام تو میں کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ سے پاک ہو جاؤ، اللہ جھوٹوں پر لعنت فرماتا ہے۔ اور حضرات محترم جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، ہمارے ہر بندے کے ساتھ ہی رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے جو اس بندے کی نگرانی کرتا ہے، اس بندے کی نگہبانی کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو جب بندے سے رحمت کا فرشتہ دور ہو جائے تو اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے، یعنی جھوٹ سے بندے کو بچنا چاہیے۔ اور آگے لکھتے ہیں آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے کہ آپ سفر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک مہمان تھا، جنگل کے اندر پہنچے تو آپ نے فرمایا اے ہرنیو اے پرندو تم میں سے ایک میرے پاس آ جائے، یعنی ایک ہرنی آ جائے اور ایک پرندہ آ جائے، میں نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ بندہ مہمان دیکھنے لگا اور سوچنے لگا یہ کیا بات کر دی، یہ اب کیسے ممکن ہے، اتنے میں کیا دیکھتا ہے موٹی تازی ہرن چل کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی، ایک پرندہ بھی آ گیا، وہ دیکھتے ہوئے پریشان ہو رہا تھا، لیکن آپ نے فرمایا اے سن جو بندہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے پھر دنیا کی ساری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان بس تھوڑی سی توجہ کر لے، اللہ نے دنیا کی ہر چیز کو صرف تیرے لیے پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہ تجھے دنیا کے لیے پیدا کیا، تجھے رزق کے لیے پیدا کیا کہ تو رزق کے معاملے میں پریشان ہو، اولاد کے معاملے میں پریشان ہو، اپنے گھر کے معاملے میں پریشان ہو، بلکہ تجھے پریشانی کی ضرورت نہیں، جو چیز تیرے لیے بہتر ہے وہ اللہ تجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ یعنی دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے ہے، اور انسان کس کے لیے ہے، انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان صرف اللہ کی عبادت کے لیے